اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان ہے رحم اللہ۔ حضرت بیان ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے بھیجے ہوئے فرشتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے فارغ ہوئے تو ان فرشتوں نے شہرستان لوط کا قصد و ارادہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ فرشتے بولے، اے ابراہیم خلیل اللہ، ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس شہر کے باشندوں کو ہلاک کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ نہ چلیں کیونکہ عذاب الہی کے دیکھنے کی طاقت تمہیں نہ ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، خدا حافظ ہے، میں تو تمہارے ساتھ عذاب الہی کو دیکھنے چلوں گا جو قوم لوط پر بھیجا گیا ہے۔ یہ کہتے ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر ان فرشتوں کے ہمراہ چل دیے۔ جب تقریباً 1.5 کوس کے فاصلے پر جا پہنچے تو فرشتوں نے باادب عرض کی کہ ابراہیم خلیل اللہ، آپ یہیں ٹھہریں، آپ کے واسطے آگے جانے کا حکم قطعاً نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً اپنے اونٹ پر سے نیچے اتر پڑے اور خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور وہ فرشتے اس شہرستان میں قوم لوط کی اس جگہ پر جا پہنچے کہ جس جگہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہاں کے لوگ بد کردار اور بد فعل ہیں، کہ مردوں کے ساتھ مرد اور عورتوں کے ساتھ عورت فعل بد کی مرتکب ہوتی ہے اور رازانی سے لوگوں کا مال چھین لیتے ہیں۔ اور اسی وقت یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو لوگ اس فعل بد میں گرفتار ہیں ان پر غضب الہی آئے گا اور وہ سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور یہ چیز خدائے قدوس اپنے فیصلے میں طے کر چکا ہے کہ جو قوم سرکشی، ظلم اور تعدی کرے گی اور خدا تعالیٰ کے احکاموں سے روگردانی کرے گی، اس پر ضرور غضب الہی نازل ہوگا اور اس دنیا میں ہلاک کر دیے جائیں گے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ہیں اور خداوند کریم اپنے پیغمبروں کی بات کبھی رائے گا اور مسترد نہیں کرتے۔ چنانچہ آپ نے جس چیز کی خبر اس قوم میں دی تھی وہ بہت جلد ان پر مسلط کر دی گئی اور وہ لوگ ہمیشہ کے لیے اس صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ چونکہ وہ فرشتے خدا کا حکم لے کر اس قوم لوط کی طرف بھیجے گئے تھے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ان شہروں کو سوائے ایک شہر جس کو صدوم کہتے ہیں اس کو محفوظ رکھا اور باقی تمام شہرستان کو الٹ دیا، چونکہ صدوم کے رہنے والے اس فعل میں گرفتار نہیں تھے۔ اور جب انہوں نے ان 6 شہروں کے لوگوں کو دیکھا کہ یہ لوگ اپنی بد کرداریوں اور بد فعلیوں میں مبتلا ہیں تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ اپنی شادی بیاہ وغیرہ بھی موقف کر دیا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اہل صدوم کو ان پر فضیلت دی اور نجات بخشی، اور اس شہرستان کے باشندوں میں لاکھوں آدمی بڑے ہیکل اور جنگی تھے، سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ الغرض وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی لے کر آئے تھے وہ سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر گئے اور ان کی بیٹیوں کو سلام کیا اور ان کے بیٹوں کو سلام کا جواب دیا۔ اور بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کوئی آدمی اس شہر میں ایسا ہے کہ ہم مسافروں کو آج کی شب مہمان رکھے اور کھانا کھلائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ سوائے ہمارے باپ کے اس شہر میں تو کوئی نہیں، آپ لوگ صبر کیجئے، وہ خدا کی عبادت سے فراغت پا لیں تو البتہ وہ تمہاری کچھ خدمت ضرور کریں گے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے خدا کی عبادت سے فراغت پائی تو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھا کہ 12 شخص صاحب جمال اور کمسن بال بنائے ہوئے اور کپڑے معطر پہنے ہوئے آئے ہیں۔ آپ ان کو دیکھ کر کچھ اندیشے کرنے لگے کہ یہ مہمان تو صاحب جمال و کمسن ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر قوم کو معلوم ہو گیا تو یہ قوم ان مہمانوں کے ساتھ بد فعلی نہ کرنے لگے تو ہمارے لیے بڑی ندامت اور شرمندگی کی بات ہوگی، اور میں اس وجہ سے بہت زیادہ رسوا ہو جاؤں گا اور پھر کہیں بھی اپنا منہ نہ دکھا سکوں گا۔ لوگ مجھ کو بہت ذلیل کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور پہنچے میرے بھیجے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے تو ان کے آنے سے اپنے دل میں رنجیدہ ہوئے اور اپنے جی میں کہنے لگے کہ ہمارے لیے آج کا دن بڑا سخت دن ہے۔ اور آئی اس کے پاس قوم دوڑتی ہوئی اور وہ سب بے اختیار تھے
اور وہ بہت زیادہ منتظر تھے اس فعل بد کے کرنے کے۔ فائدہ در حقیقت وہ فرشتے لڑکے کم سن بن کر گئے تھے حضرت لوط کے گھر میں، چونکہ حضرت کو اس قوم کی بد افعالیاں اور بد خواہیاں اچھی طرح معلوم تھی، اسی وجہ سے وہ اپنے دل میں سخت خفا تھے، اور اسی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم سے لڑائی کرنی پڑی۔ آخر باموجری اور ناچاری ان مہمانوں کو حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر لے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اس وجہ سے اس نے جا کر اپنی ساری قوم سے ان مہمانوں کی خبر دی، اور وہ قوم لوٹی تھی۔ پس ناگہاں اس قوم کے لیے لوگ حضرت لوط کی حویلی پر آئے اور بلند آواز سے کہنے لگے کہ اے قوم لوط، تم وہ 12 شخص کو جو خوبرو اور نہایت حسین و جمیل ہیں اور کم سن بھی ہیں، اور وہ آج سب تیرے گھر میں مہمان ہیں، تم انہیں ہمارے پاس بھیج دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے باوجہ خوف کے ان لوگوں سے کہا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ میری بیٹیاں حاضر ہیں اور یہ پاک ہیں، میں تمہارا نکاح ان سے کر دوں گا، بس تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور مجھ کو رسوا مت کرو، یہ لوگ ہمارے مہمان ہیں۔ کیا اے قوم میری، تم میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ سیدھے راستے پر گامزن ہو اور وہ نیک بات کے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو؟ فائدہ: خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں فرشتے مہمان بن کر اترے تھے، اور قوم ان نوجوان اور صاحب جمال مہمانوں کو دیکھ کر دوڑی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئی، اور حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کی عزت و آبرو بچانے کے لیے اپنی بیٹیوں کا نکاح کر دینا اپنی قوم کے ساتھ قبول کر لیا۔ لیکن قوم اس پر بھی نہ مانی، اور اس وقت شریعت میں زن مومنہ کو کافر سے بیاہ دینا منع نہ تھا، بس اس پر بھی اس کافر قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات تسلیم نہ کی، اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے توڑ ڈالے، اور پھر کہا قول تعالیٰ۔ ترجمہ: وہ قوم کے لوگ بولے کہ تو جان چکا ہے کہ ہم کو تیری بیٹیوں سے غرض نہیں، اور تجھ کو تو اچھی طرح معلوم ہے جو ہم چاہتے ہیں، تم اپنے مہمانوں کو ہمارے پاس بھیج دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، حضرت لوط علیہ السلام کہنے لگے، اگر مجھ کو تمہارے سامنے زور ہوتا یا جا بیٹھتا کسی محکم آسرے میں، یعنی اے قوم مجھے قوت ہوتی تو تمہارے ساتھ لڑتا، لیکن میں نے صبر کیا اور پناہ چاہی خدا کی تمہارے شر سے۔ میرے مہمانوں کو خدا محفوظ رکھے۔ اور فرشتوں کو خدا کی طرف سے یہی حکم تھا کہ جب تک حضرت لوط علیہ السلام تمہارے پاس اس قوم بدکار کی شکایتیں 3 دفعہ نہ لائیں، اس وقت تک ہرگز اس قوم سے برائی نہ کرنا اور نام بھی اپنا مت بتانا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر واپس گئے تو قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو زخمی کیا اور شدید رنج پھیلایا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے آئے ہوئے مہمانوں سے کہا کہ میں اپنے اندر اتنی قوت نہیں رکھتا کہ ان کا باقاعدہ مقابلہ کروں اور ان ملعونوں کے شر سے بچوں اور تم کو بھی بچاؤں اور اس ظالم قوم کو اپنے سے دفع کروں۔ حضرت لوط علیہ السلام نہایت ابدیدہ ہو کر اپنے مہمانوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ پھر اس قوم کے لوگوں نے آ کر حضرت لوط علیہ السلام پر بے ادبی سے ہاتھ چلائے اور ناچار ہو کر حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کے پاس نداختی کی صورت میں آئے۔ جب 3 مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے اپنی قوم کی شکایتیں کی اور پھر شدید ابدیدہ ہو گئے، یہ دیکھ کر مہمانوں نے کہا قول تعالیٰ۔ ترجمہ: مہمان بولے، اے لوط، ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے، اور یہ لوگ ہرگز نہ پہنچ سکیں گے تجھ تک، سو نکل اپنے گھر سے کچھ رات رہے، اور پھر تم میں سے کوئی شخص منہ موڑ کر بھی نہ دیکھے، مگر تیری عورت تو ان ہی میں سے ہے۔ جو عذاب الہی ساری قوم پر آئے گا وہی تمہاری بیوی پر بھی آئے گا، اور عذاب الہی کے آنے کا وقت اور وعدہ علی الصبح ہے۔